ناظرین سلام و آداب۔ آج ہم منہاج العربیہ جزء اول پہلا حصہ جس کا سبق نمبر 19 ہے اسے پڑھیں گے۔ آج کا سبق بہت اہم ہے، اس کی بات چیت، اس کا گفتگو کا انداز بہت اچھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں طالب علم آپس میں کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ ایک طالب علم میز پر کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پڑھائی کر رہا ہے۔ اس طور طریقے کو، اس گفتگو کو عربی میں کس طرح پڑھتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایک ورڈ سب سے پہلے سمجھیں گے کہ من کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ من کا مطلب کون، الا مطلب پر، ھذا مطلب یہ، الکرسی مطلب کرسی، ھذا الکرسی یہ کرسی، اور یا کے نیچے جو یہاں زیر لکھا ہوا ہے یہ الا کی وجہ سے ہے، کیونکہ الا جو ہے یہ حروف جار میں سے ہے۔ اس کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں۔ تو پریپوزیشن یعنی حروف جار جس حرف پر آ جائے، جس لفظ پر آ جائے، اس کے آخری حرف کو کیا کر دیتا ہے، زیر کر دیتا ہے۔ جیسے الا کا اثر جو ہے یہاں پر دکھا، یہاں پر نہیں۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کا اثر اس پر نہیں ہوتا ہے بلکہ دوسرے الفاظ پر الا کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن الا اور من جہاں بھی آئے لفظ کے آخری حرف میں اپنا اثر رکھتی ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ من مطلب کون، الا مطلب پر، ھذا الکرسی اس کرسی پر، اس کرسی پر کون ہے۔ من علی ھذا الکرسی اس کرسی پر کون ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب یہاں ہے کس کا مطلب ہوتا ہے، تو یہاں جس طرح سے اردو میں لکھا جاتا ہے، ہندی میں ہے لکھا جاتا ہے، اور انگلش میں از، ایم، آر وغیرہ آتا ہے، جبکہ ہے یہاں نہیں ہے۔ یہاں کون سا ایسا لفظ ہے جس میں ہم ہے کہہ سکتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ھذا الکرسی یعنی علی ھذا الکرسی اس کرسی پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یا پھر من میں مطلب ہے چھپا ہوا ہے، من میں مطلب کون ہے، علی ھذا الکرسی اس کرسی پر کون ہے۔ تو من کا مطلب کون ہے، علی ھذا الکرسی کون اس کرسی پر ہے۔ علیہ ولدن، علیہ ولدن اس پر، یعنی اس کرسی پر کون ہے، ولدن لڑکا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے ولدن کا مطلب کیا ہوگا، ولدن کا مطلب لڑکا، اس کے بعد ہے، اس پر لڑکا ہے، کس پر، کرسی پر۔ یہ سوال کر رہا ہے کہ من علی ھذا الکرسی اس کرسی پر کون ہے، علیہ یعنی اس کرسی پر، ولدن لڑکا ہے۔ اگلا سنٹینس ہے، اگلا جملہ ہے، ایو شیء امام الولدی، ایو شیء امام الولدی کون سی چیز، ایو مطلب کون سا، کون سی۔ ٹھیک ہے، شیء مطلب چیز۔ تو ایو کے بعد والا لفظ اس کا آخری حرف حمزہ ہے، تو ایو اپنے بعد آنے والے لفظ پر جو آخری حرف ہوتا ہے اس پر دو زیر، اگر دو زیر ہو، اگر تنوین ہو تو دو زیر، اور اگر زبر زیر پیش ہو تو ایک زیر لگا دیتا ہے۔ تو ایو شیء کون سی چیز، امام الولد لڑکے کے سامنے ہے۔ تو کون سی چیز لڑکے کے سامنے ہے، امام الولد لڑکے کے سامنے، ایو شیء کون سی چیز ہے۔ تو لڑکے کے سامنے کون سی چیز ہے۔ امامہ طاولۃ اس کے سامنے، کس کے سامنے، الولد یعنی لڑکے کے سامنے۔ تو یہ جو ضمیر ہے جسے ہم پروناؤن کہتے ہیں، یہ کس کی ضمیر ہے، الولد کی۔ الولد یہ ناؤن ہے، یہ اسم نکرہ ہے۔ تو یہ ناؤن ہے، یہ اس کا پروناؤن ہے، یہ اسم نکرہ ہے، یہ اس کی ضمیر ہے۔ تو اس کے سامنے، امامہ اس کے سامنے، طاولۃ کیا ہے، میز ہے۔ یہاں طاولۃ کا مطلب کیا ہوگا، میز ہے، اس کے سامنے میز ہے، ٹیبل ہے۔ اس کے بعد ایو شیء فوق الطاولۃ، ایو شیء فوق الطاولۃ۔ ٹھیک ہے، تو ایو شیء کون سی چیز، فوقہ کا مطلب اوپر، الطاولۃ مطلب میز،
کون سی چیز میز کے اوپر ہے؟ تو کون سی چیز ہے فوق الطاولۃ، میز کے اوپر، میز کے اوپر کون سی چیز ہے؟ اچھا، کیا اس کا جواب ہوگا؟ اس کا جواب ہے فوق الطاولۃ کتاب و قلم الرصاص۔ کتاب میز کے اوپر یا میز کے اوپر کتاب ہے، وہ قلم الرصاص اور پینسل ہے۔ قلم الرصاص کا مطلب پینسل، قلم الحبر کا مطلب روشنائی والے پین۔ تو میز کے اوپر، ٹیبل کے اوپر کتاب ہے اور پینسل ہے، ٹھیک ہے۔ اینَ قلم الرصاص، پینسل کہاں ہے؟ اینَ مطلب کہاں، اینَ مطلب کہاں ہے، قلم الرصاص پینسل، تو پینسل کہاں ہے؟ ہوا فوق الکتاب، ہوا وہ یعنی پینسل فوق الکتاب کتاب کے اوپر ہے۔ تو فوق الکتاب کتاب کے اوپر ہے، ہوا وہ یعنی پینسل، قلم الرصاص کہاں ہے؟ فوق الکتاب کتاب کے اوپر۔ والکتاب تحتہ، تحتہ کا مطلب نیچے، ہو مطلب اس کے نیچے، تو اور کتاب اس کے نیچے ہے، کس کے نیچے ہے؟ کتاب کس کے نیچے ہے؟ والکتاب تحتہ، اور کتاب اس کے نیچے ہے، یعنی کتاب کے اوپر کیا ہے؟ پینسل ہے، اور پینسل کے نیچے کتاب ہے۔ والکتاب تحتہ، اور کتاب اس کے نیچے ہے۔ من مع ذالک الولد، من مع ذالک الولد، کون اس لڑکے کے ساتھ ہے؟ کیا اس کا ٹرانسلیشن ہوگا؟ کون اس لڑکے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ کون اس لڑکے کے ساتھ ہے؟ من مع ذالک الولد، کون اس لڑکے کے ساتھ ہے؟ من مطلب کون، مع مطلب ساتھ، ذالک الولد وہ لڑکا، یعنی تو یہاں اس کہیں گے، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے؟ معہ اس کے ساتھ، صدیقہ اس کا دوست، وہو امامہ اور وہ اس کے سامنے ہے۔ اس کا دوست اس کے ساتھ، اس کا دوست اور وہ اس کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا دوست اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کے سامنے ہے۔ اینَ بیتہ، اس کا گھر کہاں ہے؟ اینَ مطلب کہاں، بیت مطلب گھر، ہو مطلب اس کا، بیتہ اس کا گھر، اینَ کہاں ہے؟ تو اس کا گھر کہاں ہے؟ بیتہ وراء المدرسۃ، بیتہ وراء المدرسۃ، اس کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے؟ اس کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے۔ اچھا، حل امتحانہ قبل العطلۃ، حل کا مطلب کیا، امتحانہ اس کا امتحان، قبل کا مطلب پہلے، العطلۃ کا مطلب چھٹی۔ حل جب شروع میں آئے تو اس کا جواب ہمیشہ ہاں یا نہیں میں ہوتا ہے، نہ ایس یا نو میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حل امتحانہ، کیا اس کا امتحان، قبل العطلۃ چھٹی سے پہلے ہے؟ کیا اس کا امتحان چھٹی سے پہلے ہے؟ لا، دیکھیے ایس یا نو میں جواب آیا، ہاں یا نہیں میں جواب آیا، تو یا لا کا مطلب نہیں، امتحانہ بعد العطلۃ، اس کا امتحان چھٹی کے بعد ہے، کس کے بعد ہے؟ چھٹی کے بعد ہے۔ لا امتحانہ، اس کا امتحان، بعد العطلۃ چھٹی کے بعد ہے۔ ذالک الولد مشغول بالقراءۃ، ذالک الولد، ذالک الولد وہ لڑکا، مشغول مصروف ہے، بالقراءۃ پڑھنے میں، بے کا مطلب میں، تو بالقراءۃ پڑھنے میں کیا ہے؟ مشغول ہے۔ ذالک الولد وہ لڑکا، مشغول بالقراءۃ پڑھنے میں مصروف ہے۔ وصدیقہ اور اس کا دوست، مشغول ہے، مصروف ہے، بالکتابۃ لکھنے میں، اور اس کا دوست کتاب پڑھنے لکھنے میں، بالکتابۃ الکتابۃ کا مطلب لکھنا، لکھنے میں کیا ہے؟ مشغول ہے،
ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے 19واں چیپٹر پڑھا۔ اب ترجمہ کیجئے۔ تو تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ میرا رب ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو اس کا ترجمہ میں آپ کو اردو میں سنٹینس لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے اس کا عربی ٹرانسلیشن لکھ دوں گا، آپ ڈسکرپشن میں ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس کا ٹرانسلیشن وہیں لکھا ہوا رہے گا۔ خدا حافظ۔